بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو روزانہ یہ کلمہ پڑھا کرو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو. محترم عزیز، جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے اس پر طرح طرح کی بیماریاں غالب آ جاتی ہیں. جسم تھکنے لگتا ہے، کمزوری اس کو آ پکڑتی ہے اور دل کے اندر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، کان سننے میں بھاری ہو جاتے ہیں، ہڈیاں جواب دینے لگتی ہیں اور چلنے پھرنے کی ہمت تک نہیں رہتی. انسان چاہے کتنا ہی دنیا میں طاقتور رہا ہو، لیکن بڑھاپے میں آ کر وہ اپنے آپ کو بے بس لاچار محسوس کرتا ہے. کھانے پینے کی خواہش رہتی ہے لیکن جسم اس کی طاقت نہیں رکھتا. حرص اور خواہش بڑھ جاتی ہے لیکن انہیں پورا کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی. دل کے اندر ایک حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش انسان جوانی کی طاقت واپس حاصل کر پاتا. محترم عزیزو، بڑھاپے کی اس مجبوری میں اکثر انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. اپنے ہی بچے، اپنے ہی رشتہ دار اس کو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. بعض دفعہ اولاد بھی نافرمانی کرنے لگتی ہے اور انسان کی عزت گھٹنے لگتی ہے، حالانکہ یہی انسان جوانی میں کما کر اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا رہا ہے. لیکن بڑھاپے میں اسے سہارا دینے والا کوئی نظر نہیں آتا. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایک خواہش جاگتی ہے کہ کاش کوئی ایسی طاقت اسے مل جائے جو اس کے بڑھاپے کو آسان بنا دے، اس کے دل کو سکون ملے اور اس کا جسم کمزوری سے نکل کر پھر سے تازگی محسوس کرے. محترم عزیزو، یہاں اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں. اللہ کریم رحیم ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جس کو چاہے طاقت عطا کرے، جس کو چاہے کمزوری میں ڈال دے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے ذکر میں ایسی برکت ہے جو انسان کو بڑھاپے کی مجبوریوں سے نکال دیتی ہے اور اسے سکون عطا کر دیتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ اس کے دل کو سکینت عطا فرماتا ہے، فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. محترم ناظرین کرام، یہ کلمہ پڑھنے سے چہروں پر نور آ جاتا ہے، دل میں سکون اترتا ہے اور ان کی روح تازہ ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑھاپے میں بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی جوانی جیسی طاقت ملے، اس کے دل کو قرار ملے، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی خوشی اور سکون محسوس کرے، تو روزانہ یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے. اس کلمے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہمت عطا فرماتا ہے، اس کے جسم کو تازگی عطا فرماتا ہے اور اس کی روح کو نئی روشنی ملتی ہے، جس سے بڑھاپے کی کمزوریاں ختم ہو کر طاقت اور سکون اس کے حصے میں آتا ہے. محترم عزیزو، یہ وہ راز ہے جو ہمارے آقا نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ذکر اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر بات میں انسان کے لیے راحت ہے، اس میں برکت ہے اور اس میں طاقت ہے. اگر انسان اپنے بڑھاپے کو بھی خوشحال بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے اور خاص طور پر سونے سے پہلے لازمی پڑھے. اس وقت کو ذکر اور دعا کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور بڑھاپے کی کمزوریاں جوانی کی طاقت میں بدل جائیں. جب انسان کے دل میں بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی جگہ بنا لیتی ہے تو اس وقت اسے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد ہی سہارا دیتی ہے. دنیا کے علاوہ اور دنیا کی دوائیاں ایک حد تک جسم کو سہارا دے سکتی ہیں، لیکن دل کا سکون اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح کو ایک نئی تازگی ملتی ہے اور وہ کمزور جسم بھی پھر سے طاقت محسوس کرتا ہے. جو زبان ذکر میں مشغول رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس زبان کو برکت عطا کرتے ہیں اور اس کے اثرات پورے بدن پر پڑتے ہیں. محترم عزیزو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرے اور میرا ذکر کرے تو میں بھی اس کا ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے. یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر کی برکت سے بندہ تنہائی میں بھی محفوظ رہتا ہے، اور جب وہ دوسروں کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر اپنی خاص محفل میں فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں. کیا یہ کم انعام نہیں ہے انسان کو آسمانوں پر یاد کیا جائے؟ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ بڑھاپے میں بہت کمزور ہو گئے تھے،
چلنے پھرنے کی طاقت نہ آ رہی تھی، لیکن اس کی زبان سے ہمیشہ ذکر جاری رہتا تھا۔ ان سے پوچھتے آپ کی حالت تو کمزوری میں ہے لیکن آپ کا چہرہ ہمیشہ روشن کیوں رہتا ہے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ جب بندہ ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو بڑھاپا بھی اس پر بھاری نہیں رہتا، بلکہ ذکر کی روشنی اس کو ہمت عطا کرتی ہے اور کمزوری کے باوجود دل میں ایک جوانی جیسا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، ذکر کرنے سے انسان کی زندگی میں ایک خاص سکون ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے بڑھاپے کو آسان بنا کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ذکر کے لمحوں میں ذکر کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی سے جھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی زبان پر ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ وہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان بڑھاپے میں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو صرف جسمانی طاقت ہی نہیں بلکہ روحانی طاقت بھی حاصل ہوتی ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ پریشانیاں جو بڑھاپے میں گھیر لیتی ہیں وہ سب آسان ہو جاتی ہیں۔ ذکر کی یہ برکت ہے کہ انسان کو نہ صرف دنیا میں سکون ملتا ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت میں لپٹ جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بڑھاپے میں بھی انسان ذکر کو نہ چھوڑے گی بلکہ اپنی زبان کو ہمیشہ مصروف رکھے تاکہ جوانی جیسی طاقت و تاثیر بڑھاپے میں بھی نصیب ہو سکے۔ اسلام نے بڑھاپے کو ایک عزت اور وقار کا درجہ دیا ہے کیونکہ یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کے اعمال کا پھل سامنے آتا ہے۔ اگر اس نے اپنی جوانی نیکی میں گزاری تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اگر اس نے غفلت میں زندگی گزاری ہو تو بڑھاپا اس کے لیے عبرت کا وقت بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف سہتے ہوئے سنا اور اس کا دودھ سنانا 2 سال میں ہے۔ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت اور ان کا احترام کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور جو لوگ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک سخت گنہگار ہیں۔ محترم عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں پر رحم نہیں کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ اس فرمان میں بڑھاپے کی عزت کو امت کے ہر فرد کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا اور ان کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کرتا ہے تو وہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف جاتا ہے اور ایسا شخص آخرت میں سخت پکڑ میں آ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی سفید بال والے مسلمان کی عزت کی جو بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن اسے اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ یہ رحمت کی بشارت ہے کہ بڑھاپا صرف کمزوری کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک بڑھاپے میں عزت کرنے والے کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ محترم عزیزو، اگر کوئی بڑھاپے میں گناہوں میں لگ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ گناہ اور بھی بہت بڑے جرم بن جاتے ہیں، کیونکہ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کو توبہ اور نیکی کی طرف جانا چاہیے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود اللہ پاک کی نافرمانی کرے تو گویا اس نے اپنے رب کے ساتھ ظلم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے نہ ہی انہیں پاک کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ بوڑھا زانی ہے جو اپنی عمر ڈھلنے کے باوجود گناہ کرتا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں واضح کرتی ہے کہ بڑھاپے میں گناہ کا بوجھ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے اور ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی انسان ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں اور اس کو سکون اور خوشخبریاں دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کو اپنی اولاد سے محبت و خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اسے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔
اگر بڑھاپے میں انسان اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے، اور بڑھاپا بھی اس کے لیے سکون و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محترم عزیزو، بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کے سامنے دنیا کا اصل چہرہ آ جاتا ہے، جوانی کی رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم کی طاقت چھوڑ دیتی ہیں اور دل میں خوف بھی پیدا ہونے لگتا ہے کہ زندگی کا سفر اب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ایسے وقت میں سب سے بڑی دولت اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یہ اعلان ہمیں امید دلاتا ہے اگر بڑھاپے میں بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ پاک کی رحمت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ لیکن محترم عزیزو، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا غضب بھی سخت ہے۔ اگر کوئی بڑھاپے میں آ کر بھی گناہوں سے باز نہ آئے، اگر نماز کو چھوڑ دیں، ذکر الہی سے غافل ہو جائے، اگر والدین یا بوڑھوں کی عزت نہ کرے، تو اس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی گئی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ ہدایت کے باوجود گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کے دل اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا رہتا ہے جب تک روح گلے تک نہ پہنچ جائے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، لیکن اگر وہ آخری وقت تک غفلت میں رہے تو پھر اس کے لیے پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بڑھاپے میں اپنے بندوں کو عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ حالانکہ جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن ذکر اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی نیت اور خلوص کو دیکھ کر انہیں بڑے بڑے درجات عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے جو بوڑھا ہو کر بھی نماز کی پابندی کرتا رہے، اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رحمت کتنے قریب ہے ان لوگوں کو جو بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود نیکی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ محترم عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھاپے کو غفلت کا وقت نہ سمجھیں بلکہ اسے اللہ کی قربت کا وقت سمجھیں، کیونکہ اگر انسان اس مرحلے پر اچھے اعمال کرے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر برائی پر ڈٹا رہے تو پھر اللہ کا غضب اس پر آ سکتا ہے اور وہ ندامت کے سوا کچھ نہیں پائے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ بڑھاپے میں بھی ذکر الہی کو اپنا سہارا بنایا جائے تاکہ اللہ کی رحمت سے بہرہ مند ہو اور اس کے غضب سے محفوظ رہ سکے۔ محترم عزیزو، اب ہم جانتے ہیں کہ اس کلمے کے بارے میں جس کو آپ نے کسی بھی وقت صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں زمانے جیسی طاقت چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں، اور آپ نے پورے دھیان و توجہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ آپ کوئی سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لینا افضل ہے، کیونکہ یہ درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم عزیزو، درود پاک کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ یہ دل کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے، انسان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کے قریب اس کو کر دیتا ہے۔ درود کی آخری فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ درود پڑھنے والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات نصیب ہوگی اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ درود کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ اس سے دل کو سکون ملتا ہے، روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے اور زبان ذکر الہی کو عادی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کو پڑھنا ہے، وہ ہے یا قوی، جس کا مطلب ہے اے سب سے بڑی طاقت و قوت رکھنے والے۔ اللہ یہ نام خاص طور پر اس شخص کے لیے ہے جو بڑھاپے میں کمزور ہو چکا ہو، اس کو جوانی جیسی طاقت عطا کرنے والا صرف اللہ قوی ہے۔ اس نام کو آپ نے ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنے ہے۔ اس کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو طاقت عطا فرماتا ہے
اور اس کے جسم کو کمزوری سے نکال کر تازگی عطا کرتا ہے۔ آخری فضیلت یہ ہے کہ یہ نام پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کی پناہ میں ہوگا، اور روحانی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے دل کو یقین اور توکل کی دولت ملتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ۔ اس کا مطلب طاقت و ہمت صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اس کلمے کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ یہ کمزور کو طاقت ور کر دیتا ہے، یہ پریشان حال کو سکون عطا کرتا ہے، بڑھاپے میں انسان کو جوانی جیسے تازگی دیتا ہے۔ اس کی آخری فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور قیامت کے دن یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ دل کو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، غم اور فکر ہے کہ بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور یہ سچے دل سے پڑھنی ہے، منہ سے زبان سے نہیں بلکہ دل سے نیت کے ساتھ اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ بڑھاپا وہ طاقت ہے جب انسان کی ٹانگیں قبر کے نزدیک ہوتی ہیں، اس لیے تو یہ نہایت ضروری ہے۔ استغفار کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ یہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور دنیا اور رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی آخری فضیلت یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ کے غضب سے بچاتا ہے اور آخرت میں جنت کا حقدار بناتا ہے۔ اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور انسان کو سکون بخشتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینے ہیں، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت ہی مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کی برکت و فضیلت بہت زیادہ ہے، جو یہ ہر شخص کر سکتا ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں یہ عمل سکون، طاقت اور رحمت کا خزانہ ہے۔ آخر میں یاد رکھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ کی طاقت و قدرت کو ظاہر کرنا ہے، اور بندہ کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کو اللہ کی طاقت کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس سے بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ عمل وہ عمل ہے جس کی تلقین ہم نے آپ کے سامنے کی۔ درود شریف یا کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار کا مسلسل ورد، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی وہ خاص یاد ہے جو انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی کے ہر دکھ کو راحت میں بدل دیتی ہے۔ جس نے اس عمل کو اپنی عادت بنایا، اس کے دل کی بے قراری ختم ہو گئی، اس کے گھر میں خوشحالی اتر آئی، اور بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود جوانی جیسی طاقت اس کے جسم کو نصیب ہوئی۔ محترم عزیزو، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی آپ کی روح اور جسم پر اللہ کی طاقت قائم رہے، تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ 3 دن لگاتار دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پڑھے، تو پہلے دن ہی سے اس کو سکون اور برکت کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور دل پر سے بوجھ اترنے لگتا ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کے دنیاوی فوائد یہ ہے کہ انسان کی روزی کی کشادگی ہوتی ہے، اس کے رشتے ناطے سنور جاتے ہیں، اس کے رشتے ناطے سنورتے ہیں، قرض اور تنگ دستی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے، اور دل کو غم فکر سے نجات ملتی ہے۔ اور آخرت کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو قبر میں سکون عطا کرے گا، حساب کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آئیے سب مل کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی یاد کا شوق عطا فرما، اے اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے آباد رکھ، اے اللہ ہمارے والے بزرگ کو اور تمام امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکے اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے یا رحیم لکھ دیں تاکہ یہ بھی آپ کے لیے باعث خیر بن سکے۔ یہ سب ہم سب کے لیے نیکی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نیکی سب تک پہنچے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔